فبأي آلاء ربكما تكذبان نور خدا ہے چار سو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا ہے چار سو نور الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك
مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اللہ العظیم نے سچ فرمایا. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آپ یہ پروگرام روزانہ یکم رمضان المبارک سے انتہائی رمضان المبارک تک میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے صبح 2 بجے سے صبح انتہائی سحر تک. ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں ہم اور آغاز تلاوت کلام رحمان سے اور اسی سے استفادہ کرتے ہوئے اسی کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے. آج یقیناً جو آیات سورۃ الحجرات کی قاری رحمۃ اللہ نقشبندی صاحب نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھا رہا ہے قرآن. ان کے سامنے آواز کس طرح سے رکھنی ہے اس کا ادب سکھا رہا ہے. گویا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھا رہا ہے. نعت خوانی کب سے چلتی آئی ہے اور کیا یہ کہنا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ بزرگوں کی سنت ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ پھر جو مروجہ نعت خوانی ہو رہی ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس کے علاوہ دف پر نعت پڑھی جاتی ہے، میوزک پر نعت پڑھی جاتی ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ نعت خواں اگر کچھ پیسے طے کرتے ہیں تو وہ پیسے طے کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا اگر خود سے ان کو کچھ پیسے دیے جاتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ نعت خوانی کے دوران جو نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں ثنا خواں پر وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ نعت خوانی کی محافل کا انتظام کرنے والوں کو کیا سوچ رکھنی چاہیے، ان کے پیش نظر کیا ہونا چاہیے ہے؟ یہ ہے آج کا موضوع جس پر ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو کی جائے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو اور اس پروگرام کی مستقل رونق ہیں، ہم سب کے پسندیدہ، پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں، الفرقان اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں علامہ مفتی محمد اکمل صاحب. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک بہت ہی ممتاز اسکالر، ہر موضوع پر آپ کی اتنی گہری نظر، بہت وسیع مطالعہ اور اس سے کہیں خوبصورت آپ کے الفاظ کا چناؤ اور اس موضوع کو اپنے مافِ ضمیر کو لوگوں کے ذہنوں تک منتقل کر دینا. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت شفیق شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ہی زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والی شخصیت، بہت مضبوط موقف اور اسے بہت مضبوطی سے بیان کرنے والی شخصیت، پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں، ہم سب کے بہت محبوب ہیں، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ قاری صاحب، قاری رحمۃ اللہ نقشبندی صاحب، بہت خوبصورت تلاوت، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لاتے ہیں. ناظرین کرام، ابھی وقفے سے جب ہم لوٹیں گے تو عالمی شہرت یافتہ، ہم سب کے بہت محبوب، خوش آواز، خوش انداز، خوش گلو ثنا خواں
صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کے حامل ثنا خاں اور کیو ٹی وی کو اپنا گھر سمجھنے والی شخصیت، ہم سب کے بہت محبوب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. پہچان ہے غریب. فرمان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. صحبت کا اثر. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے. اگر بد بھی نیک صحبت میں بیٹھے تو نیک ہو جاتا ہے، اور اگر نیک بری صحبت میں بیٹھے تو بد ہو جاتا ہے. بس جس نے بھی اچھا پھل پایا نیکوں کی صحبت سے پایا. اہل سلوک کے نزدیک نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ نیک کام کرنے کی تحریک نیکوکاروں کی صحبت سے ہوتی ہے، اور بروں کی صحبت برا کام کرنے سے بدتر ہے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسنیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کتنی مرتبہ اسم محمد قرآن مجید میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے؟ 3 بار، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ؟ اس میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں، اس مقابلے میں شامل ہو سکتے ہیں، اور میسج ٹائپ کیجئے. ٹائپ کرنے کا طریقہ ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے. آپ شامل ہو جائیں گے، اور جو فاتح قرار پائے گا اس کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا. میں روفی صاحب کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں. خیر مقدم ہے آپ کا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی ایک تو آپ تشریف لائے، اور آج گفتگو میں آپ نے بھی حصہ لینا ہے. اچھا جی. اور کچھ سوالات میں کروں گا، کچھ آپ نے بھی کرنے ہیں، ظاہری بات ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، اور یہ ماشاءاللہ مگر میں تکلم چلیے قدرت بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی جی انشاءاللہ تعالیٰ. جو اگر آپ چاہیں تو یہاں آ جائیں. جزاکم اللہ خیر. جی. بسم اللہ نعت، کیجیے. حمد، نعت، منقبت، کیا فرق ہے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اصطلاحی اعتبار سے تھوڑا سا ان میں فرق کرتے ہیں. لغوی اعتبار سے بعض اوقات ایک لفظ دوسرے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اصطلاحی اعتبار سے نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نعت کا لفظ. اور حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے لیے. اور اگر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کا اشعار کی شکل میں ذکر فرمایا جائے تو اس کو منقبت کہہ دیا جاتا ہے. ویسے تو یہ شعر کے ساتھ مقید نہیں ہے. اگر آپ نثر میں بھی کہیں تو وہ بھی نعت ہے. نثر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ حمد ہے. بزرگ کی نثر میں تعریف کر دیں اسے بھی منقبت کہتے ہیں. لیکن اکثر ان الفاظ کا استعمال ہمارے عرف کے اعتبار سے اشعار پر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو اشعار لکھے گئے اس کو نعت کہہ دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا میں ہے اس کو حمد کہتے ہیں. اور جو بزرگوں کی تعریف و ثنا میں اشعار مرتب کیے جائیں ان کو منقبت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ٹھیک. تاریخ میں اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے، نعت کا سلسلہ کب سے جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہی کہ نعت کا لفظ جو ہے، حمد کے بارے میں جس طرح ارشاد فرمایا منقبت کے لیے اور نعت کے لیے بھی، ذرا نعت کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ کہ قدیم عربی لغت میں اور قدیم عربی اصطلاح میں نعت اصل میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے پہلے کسی بھی شخصیت جو بڑی ہو اور قابل تعریف ہو اس کے حوالے سے بھی کی جاتی تھی. اچھا. لیکن کمال یہ ہے، اور کمال کا بھی اکمل یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب سے اس صنف کو نسبت ہوئی یہ کاملتاً ان کی ہو کر رہ گئی. واہ 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 واہ. اور اب نعت کسی اور کے تعلق سے ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. اس لیے ایک بات تو یہ طے ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرب حاصل کر لے، چاہے وہ بشر ہو، لفظ ہو یا جگہ ہو، وہ معتبر، محترم اور محتشم ہو جاتی ہے، اور انہی کا ہو جاتا ہے. انہی کا ہو جاتا ہے. ایک تو یہ، اس لیے نعت کا تعلق ہے کہ اب یہی کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ نعت کے لیے یہ کہا گیا ہے، جس طرح اشارہ فرمایا، یہ ضروری نہیں ہے کہ شعر میں ہو. نعت کنائے میں ہو سکتی ہے، اشارے میں ہو سکتی ہے، لفظ میں ہو سکتی ہے، اور شعر میں بھی ہو سکتی ہے. مرادی اعتبار سے شعر میں لے لی گئی. حد تو یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اسماء گرامی جتنے ہیں
اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ خود بھی بطور نعت تسلیم کیا گیا ہے. محمد جی ہاں. اب اس کے معنی ہیں احمد ہم کرنے والے، محمد تعریف کیے گئے، تو تعریف کیے گئے بجائے خود نعت ہے نام محمد ہی نعت محمد. واہ میں واہ. رکھ کے محمد، میں لکھ کے محمد قلم رکھ رہا ہوں. واہ واہ واہ. اب یہ جو ہے یہ بجائے خود محمد ایک نعت. اب جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے میں عرض کروں، پہلی بات تو یہ کہ حضور کی پیدائش کے بعد سب سے پہلی نعت حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ شعر کی صورت میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو گود میں بیٹھا کے کہی اور کعبے کے اندر کہی. ٹھیک. خواتین میں سب سے پہلی نعت آپ کے نام کے ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ واہ واہ. حضرت بی بی آمنہ نے. واہ اب ذرا دیکھیے کہ دادا اور والدہ جو اس وقت تذکیر اور تانیث میں سب سے بڑے اور اہم ہیں، وہ آپ کی تعریف کعبے میں کر رہے ہیں تو اللہ کروا رہا ہے. واہ. پھر یہاں یہ بھی ہے، آخری بات عرض کر دوں کہ قرآن پاک میں یہ جو زینت یاسین تو یہ زیبائش طاعت ہوئی، یہ جتنے اشارے ہیں کنائے ہیں حضور انور کی ذات کے تعلق حوالے سے وہ بھی نعت ہیں. حد تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اقرا جو کہ قرآن پاک کی پہلی سورہ کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے، یعنی پڑھیے. اب یہ پڑھیے میں تردد ہوا اور پھر بات لمبی ہے، لیکن آپ نے پڑھ دیا نا، گویا یہ وصف تھا جو کہ اللہ منکشف کرنا چاہ رہا تھا پہلے لفظ سے، اور یہ بھی چونکہ وصف جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تو یہ بھی نعت ہے. کیا بات. واہ واہ. اشارہ پروفیسر صاحب نے کیا اس طرف، میں وہی سوال کرتا ہوں، کیا اگر اس کو کہا جائے کہ یہ اللہ کی سنت ہے نعت پڑھنا تو ٹھیک ہے؟ یہ اس کو، اور جو کہا جاتا ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک یہ نبی کی نعت ہی تو ہے، یہ ٹھیک ہے کہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تقریباً بات تو قبلہ پروفیسر صاحب نے ذکر فرما دی. یقیناً یہ ہمارے اکابر نے یہ لب و لہجہ اور یہ انداز اختیار کیا ہے، اور اس کو لکھا ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین خود آپ کی مدح و ثنا فرماتا ہے، جس سے لفظ محمد کو آپ نے جو کہ خود ذکر فرمایا. اور حضور نے خود فرمایا تھا کہ ان لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لا نبی بعدی. فرمایا اللہ نے مجھے 5 نام عطا فرمائے، حالانکہ آپ کے ہر نام اعلیٰ ہے، لیکن یہ 5 نام ہیں جو آپ کے تمام نعتوں کے مضامین کو سمیٹ لیتے ہیں اور آپ کے اوصاف جمیلہ کا عنوان بن جاتے ہیں. محمد احمد اس کی ایک تشریح ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، یقیناً بزرگوں نے لکھا، اور اللہ رب العالمین خود اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح فرماتا ہے. سب سے مشہور آیت جو شعبان میں نازل ہوئی سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر، جس کو آیت درود کہا جاتا ہے. جی ہاں. امام بخاری علیہ الرحمہ نے خود کتاب التفسیر میں اس آیت کریمہ کو لیا، اور یہ آیت کا نزول بھی یہی بتاتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھتے ہیں. پہلی بات تو علماء کا اس میں ایک اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں معنی تعظیم کا کریں کہ رحمت کا کریں. ٹھیک. اس پر اکابر علماء یہ کہتے ہیں کہ معنی رحمت کی بجائے تعظیم کا ہوگا، اور پھر وہ اس کے متعدد دلائل دیتے ہوئے اس بات کو ذکر فرماتے ہیں، اور معنی یہ کرتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو ذکر فرماتے ہیں. ایک اور امام بخاری نے اس کے کئی معنوں میں سے ایک معنی یہ لیا کہ ایک انداز یعنی سمجھانے کے لیے بات کی ہے، وہ کس طرح فرما صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، رب کریم کا صلاۃ پڑھنا یہ ہے کہ وہ ملائکہ کی جماعت کے اندر اپنے محبوب کی ثنا کرنا ہے. واہ واہ. اور قرآن کریم نے ثنا کا طریقہ بھی بتایا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے. ٹھیک. اس میں خود طریق کے بارے میں قاضی بیضاوی فرماتے ہیں یہ لکا کا جو اضافہ ہے بیچ میں، وَرَفَعْنَا لَكَ، فرمایا یہ لکا جو یہ ابہام ہے اور ذکر کس کی اضافت ہے، تو ابہام کے بعد اضافت یہ خود مبالغے کا کام دیتا ہے. تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے ذکر کئیوں کا کیا ہے، لیکن مقصود اپنی خلق سے تیرے ذکر کے بارے میں زیادتی چاہیے، مبالغہ چاہیے. تو ایسی درجنوں آیت کریم اگر آپ دیکھیں گے، اس پر صرف ایک بات میں عرض کروں، سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیے، 2 آیتیں دیکھیے آپ پر کیفیت طاری ہوئی. سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، علامہ خفاجی صاحب نسیم الریاض لکھتے ہیں شرح الشفا کے اندر، فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، فرمایا کہ کیا ہوا عمر؟ فرمایا حضور 2 آیتیں دیکھی ہیں اور میں اس کو سوچ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا مرتبہ مقام عطا فرمایا. فرمایا ذکر کرو. تو فرمایا پہلی تو یہ آیت ہے کہ قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، کہ اللہ نے آپ کے مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ کسی نبی کی ذات کی قسم نہیں اٹھائی لیکن آپ کی عمر کی قسم اٹھائی. واہ واہ. اگلا جملہ سنیے، فرمایا کہ قد بلغ فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم، حضرت عمر کے الفاظ ہیں، انداز دیکھیے نعت. واہ واہ واہ. جس طرح پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ اشعار کے علاوہ بھی نظم میں کہا جاتا ہے، فرمایا ان اقسم بتراب قدمیک،
وانت حل بہذا البلد. یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہو گیا کہ آپ کا وجود تو وجود ہے، آپ کے پاؤں میں لگنے والی خاک کی قسم بھی خدا اٹھاتا ہے. کیا بات، واہ واہ، سبحان اللہ. ناظرین اس پر مزید گفتگو ہوگی ایک، اور آپ کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں. پہچان ہے غریب. فرمان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. 3 خصلتیں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اسے دوست رکھتا ہے. دریا جیسی سخاوت، آفتاب جیسی شفقت، زمین جیسی تواضع. پہچان ہے غریب نواز. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، تسیم صابری کے ساتھ. موضوع ہے نعت خوانی، اور آپ کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، آپ کی ٹیلی فون کالز بھی شامل کریں گے. جو کہا جاتا ہے الحمد سے لے کر والناس تک نعت ہی تو ہے، سب نعت ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے یہ بات، اور اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ مطلب میری چھوٹی اور ناقص عقل تو اس کا انکار کرتی ہے. اچھا. کیونکہ قرآن عظیم میں فرعون کا ذکر بھی ہے، خنزیر کا ذکر بھی ہے، مردار کا ذکر بھی ہے، جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہے، جہنمیوں کے احوال ہیں. ان سے بتاویل نبی کریم کے ثنا کا پہلو نکال لیا جائے ایک الگ بات ہے، ٹھیک، لیکن براہ راست وہ نبی کریم کے ثنا نہیں بن سکتی ہے. تو یہ کہنے کا مطلب ہو سکتا ہے یہ ہو کہ اکثر جو آیات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً ثنا پر مشتمل ہیں، اور باقی آیات میں آپ تعویلی پہلو نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نبی کریم پہ قرآن کا نزول ہو، اور ہر آیت اپنے مقام پہ ایک معجزہ ہے کہ دوسرے کو عاجز کرنے والی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل ہوئی. اس اعتبار سے اس میں سرکار کے لیے ثنا کا پہلو ہے. ٹھیک. اس وضاحت کے ساتھ عوام کے سامنے ذکر کیا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے. وہ ایک آپ نے کویسچن کیا تھا، اس میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا میں ایک بس ایڈنگ کر دوں. آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کب سے نعت شریف شروع ہوئی. جی دیکھیں کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے ایسے اس کی صفات بھی قدیم ہے. ٹھیک. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہی متکلم ہے، اور قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا. یہ الگ بات ہے کہ جب اس کا نزول ہوا اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار و صدور ہوا تو پھر وہ مختلف واقعات کے ساتھ وابستہ ہوتا رہا، لیکن کلام پہلے ہی ہے، ازلی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم کے ثنا ازل سے ہو رہی ہے. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جب سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس وقت سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور توصیف بھی ہے. ٹھیک. پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدح و ثنا ارشاد فرمائی ہے، وہ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہے. آپ اور میں کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو عجب و خود پسندی سے تعبیر کیا جائے، لیکن جب اللہ کے نبی اپنے بارے میں کوئی ثنا بیان فرمائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے ہے. جی ہاں. سرکار نے خود اپنے بارے میں مدحی کلمات، جیسے حضرت نے حدیث مبارکہ بھی ارشاد فرمائی، سرکار نے بے شمار مقامات پہ بیان فرمایا. پھر صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ توریت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکر کیے گئے وہ مجھے بتائیے. واہ واہ واہ. اور اس کو سنتے تھے باقاعدہ. یہ بخاری و مسلم کی روایات میں موجود ہے. اس طرح کئی صحابہ نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، خصوصاً حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدح کے قصائد وغیرہ لکھے ہیں آپ کی مدح میں، اور سرکار نے اس کو سماعت فرمایا اور اظہار مسرت فرمایا ہے. ٹھیک. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں، جس حضرت نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے. اور بعد میں 1500 سال میں بہت سارے اکابرین آئے جنہوں نے نعتیں لکھی ہیں. تو یہ گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں نعت ازل سے ہی جاری ہے. بالکل ازل سے جاری ہے. ٹھیک. بالکل اس کو یوں کہا جا سکتا ہے. بالکل ازل سے. اگر آپ اجازت دیں تو پہلے ہم نعت شامل کریں، پھر اس کے بعد اس پر مزید جو ہے وہ گفتگو کی جائے. روفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ سویلا لزا
واہ واہ وہ سویلا زار پھرتے ہیں تیرے دن پہاڑ پھرتے ہیں واہ 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 وہ سویلا زار پھرتے ہیں واہ اس گلی کا گدا میں جس میں واہ اس گلی کا گدا مانگتے تاجدار پھرتے واہ واہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جو تیرے یار جو تیرے در سے یار در بدر ہی خوار پھرتے ہیں در بدر ہی خوار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں واہ 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 کیا بات سبحان اللہ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں وہ سویلا زار پھرتے ہیں واہ واہ تیرے دن ہے بہار وہ سویلا زار پھرتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اب ازل سے ہی جاری ہے یہ سلسلہ اور اگر یہ کہا جائے کہ جو مروجہ نعت خوانی ہے جو نعت خوانی کا انداز ہے کہ ایک سنا رہا ہے چند لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں باقاعدہ اس پر سبحان اللہ بھی ہو رہی ہے یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ جی صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا یا تابعین کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا یا حضور کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا پہلی بات تو یہ کہ یہ ازل کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا جی یہی مناسب ترین لفظ ہے جہاں سے اس تذکرے کو ٹھیک ہے آغاز کیا جائے ٹھیک جب سب سے پہلے نور جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تخلیق کیا گیا تو پھر وجہ وجود کائنات آپ ہو گئے بے شک اور جب وجہ وجود کائنات آپ ہو گئے
تو یہ تخلیق کائنات بجائے خود حضور انور کی ذات سے اس طرح مرتسم ہو گئی کہ یہ خود کائنات جو ہے وہ بن جاتی ہے نعت، اس لیے کہ آپ بنائی گئی کائنات کس کے لیے، تو یہ وصف ہوا، ٹھیک، یہ اشارہ ہوا، یہ کنایا ہوا۔ دوسری بات میں عرض کروں، اشارتاً محترم صاحب نے فرمایا، دیکھیے قرآن پاک میں بھی حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو یہ موجود ہے، جی ہاں، حضور کا نام فارقلیت جی ہاں، کے تعلق سے، جی ہاں، تو وہ موجود ہے، اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مکمل ترین انسان اور اعلیٰ ترین نبی پیدا ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک، دیکھیے شریعت موسیٰ ہی عیسیٰ کے ساتھ وابستہ، جی ہاں، تو وہاں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور اس کے فوراً بعد یہ شریعت آتی ہے، تو اس کا مطلب پہلے سے اعلان تو ہو گیا نا، جی ہاں، تو یہ اعلان ہے نعت کا اعلان۔ ٹھیک۔ اب جہاں تک حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ آپ کرام اجازت اور دیجیے ایک تابعین، وقفہ لے لیں، پھر اس کے بعد ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں بات کے، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ روزے میں گناہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ رب العزت کو کچھ حاجت نہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، تسیم صابری کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، آج کے پروگرام کے پہلے کالر سعدیہ ارشد ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تسلیم بھائی، پہلے تو میری جانب سے تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، مجھے انوار احمد زئی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر نعت میں کچھ دعائیہ اشعار آ جائیں تو انہیں کیا کہتے ہیں، اور اگر وہ نعت، اور کیا وہ نعت کا حصہ کہلا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو یہ جواب جو ہے وہ اچھا نہیں، کس قدر عمدہ سوال ہے یہ، اس لیے کہ اس میں ایک پہلو نکلتا ہے کیفیت کا۔ تو میں عرض کروں، پہلی بات تو یہ کہ نعت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ مجرد شعر نعت کا وہی ہے کہ جس میں وصف جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوئی ہے۔ آپ کی شان، آپ کا انداز، آپ کا چہرہ، آپ کا بشرا، آپ کی نشست، آپ کی برخاست، آپ کے اقوال، آپ کے انوار، آپ کے انداز، آپ کی امامت، آپ کی شجاعت، یہ ساری چیزیں جتنی بھی کیفیات ہیں، کسی بھی زاویے، کسی بھی عنوان، کسی بھی حوالے سے ہوں، چاہے وہ استعارے میں ہوں یا تشبیہ میں ہوں، وہ سب نعت ہیں۔ لیکن یہ جو دعائیہ اشعار ہوتے ہیں ان کو اصطلاحاً مناجات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نعت میں آ سکتے ہیں۔ پہلی بات استغاثے کے باب میں، استغاثے کے باب میں آئیں گے، مناجات ہوگی، وہاں کی شب و روز کی کیفیات کا تذکرہ ہے، تو وہ واردات قلبی کے ذیل میں آئیں گے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ یہ کیفیات کے ذیل میں آئیں گے۔ تو یہ کیفیات کے، واردات کے، مناجات کے، التجا کے، استغاثے کے اشعار نعت کے اندر آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، چونکہ اس کا تعلق اشارہ مرکز و مرکوز، جس طرح میں نے عرض کیا، وہ ذات جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے نعت کے سرنامے کے ساتھ اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے جس کو نعت کا حصہ کہتے ہیں۔ الگ سے اگر کہیں اصطلاحاً تو پھر میں نے جس طرح عرض کیا کہ ان کے نام الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، جو میں بات کر رہا تھا، ہم اس طرف بڑھیں اگر، تو وہ کیا اس دور میں ہوتی رہی ہے نعت خوانی سرکار کے دور میں یا صحابہ کے دور میں؟ جی ہاں، پہلی بالکل صحیح ہے آپ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو میں یہ عرض کروں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت حسان بن ثابت سے نعت سنی ہے، سماعت فرمائی ہے، تو اب حضور کا نعت سماعت فرمانا کیا اتنی بڑی سند نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑی نعت کی محفل ہے کہ جس کی صدارت بھی حضور فرما رہے ہیں، ٹھیک، سامع بھی حضور ہیں، اور پھر آپ تبسم فرما رہے ہیں۔ یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ دیکھیے اس زمانے میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے، جب اسلام آیا تو 17 لوگ تھے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ شعر گوئی نہیں ہوتی تھی۔ عجیب بات یہ ہے، بڑی فصاحت اور بلاغت، جی جناب والا، یعنی خواندگی کی بات الگ ہے لیکن موضوع تباہ ہو کر شعر گوئی کی کیفیت الگ ہے، تو وہ وہاں آتی تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتر کے لیے کیا
ارشاد فرمایا جی ہاں امراء قیس کے لیے کہ وہ تاج الشعراء تو ہے لیکن دوزخ میں جانے والوں کا سالار بھی ہے. جی تو اس کا مطلب چھان پھٹک ہو گئی نا کہ اگر اللہ نے یہ طبیعت دی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ یہ غلط ہے شاعری اور بھٹکانے والی بات، لیکن ان کے علاوہ جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں. ٹھیک. تو ان ساری کیفیات میں اور بعد میں صحابہ کے ہاں دیکھیے حضرت ہر صحابی نے اور ہر خلیفہ راشد نے نعت کہی ہیں، اور نعت کہی ہیں تو نعت سنائی ہیں، نعت سنائی ہے تو سامعین موجود ہیں، سامعین موجود ہے تو محفل موجود ہے. صحیح، اس لیے کوئی اس میں اور اب تو تحقیق ہو چکی نعت کے موضوع پر، جو تحقیق ہوئی ہے اور بہت سارے پیپرز لکھے گئے ہیں، ان میں یہ بات صراحت سے بیان کر دی گئی کہ کب کہاں کن کے ساتھ یہ محافل اس وقت بھی ہوئی ہیں صحابہ کے زمانے میں، پھر تابعین اور تبع تابعین کے تو ہوئی. ٹھیک. میں بس ایک سوال ایک جواب مختصر سا اپنی دلچسپی کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، لہن میں نعت خوانی ہوتی تھی یا تحت میں ہوتی تھی؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ نعت خوانی کے لیے جس طرح نعت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ شعر ہو، کوئی بھی اشارہ ہو، اگر شعر پڑھا جائے ایسے ہی نعت خوانی کے لیے اگر تحت میں ہو تو وہ مشاعرے کا انداز ہوتا ہے، منایتے کا انداز ہوتا ہے. ٹھیک. اس کو منایتہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تحت میں ہے تو. اور اگر لہن میں، اچھا منایتے میں بھی لہن آ سکتا ہے. ٹھیک. لیکن کاملتاً لہن میں ہو تو وہ نعت کی محفل ہے، اور اگر نعت کو تحت میں پڑھا جائے تو وہ پھر منایتہ ہے. ٹھیک. شاہ صاحب کہا جاتا ہے جی وہ تو صحابہ تھے اور حضور خود موجود ہوتے تھے تو اشعار بھی وہ چنے ہوئے، آپ لوگ مبالغہ بہت کر دیتے ہیں، حضور کی ذات کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. اس کا بڑا خوبصورت جواب امام بوصیری نے دیا ہے. فرما فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف فنسب الی قدرہ ما شئت من عظم. فرما یہ دائرہ کار حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کا امام بوصیری ذکر کرتے ہیں. اور دراصل یہ تو فقہ کا اور اصول کا قاعدہ بھی ہے کہ وما کان ادخل فی الادب والاجلال کان حسنا، جو حضور کی تعظیم میں الفاظ ہو یا فعل ہو جتنا داخل کیا جائے گا اس کے جائز ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہ حضور کے لیے کیا جا رہا ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے. یہ فتح عالمگیری میں بھی، فتح القدیر میں بھی، ہماری ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. ایک ہی ہے. امام بوصیری نے مزاج یہ دیا کہ فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف، جو شرف اور عزت تجھے ملے. اس سے پہلے ایک شعر آپ نے لکھا ہے، وہ میرے ذہن میں اس وقت مستحضر نہیں. فرمایا نصارہ کی طرح خدا نہ کہنا، نہ خدا کا بیٹا کہنا، ٹھیک ہے، اور نہ گمراہوں کی طرح اپنے مثل بشر کہنا. اس کے درمیان میں رہ کر فرمایا فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف، جو شرف اور عزت کی بات ملے آنکھ بند کر کے حضور کی طرف منسوب کر. واہ 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 واہ. فنسب الی قدرہ ما شئت من عظم. اسی طرح شان و عظمت کی جو بات، تو یہ ایک مزاج جو ہے کہ مرحمت فرمایا ہے، اور اس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم، جس طرح میں نے ابھی سیدنا عمر کے کلمات پڑھے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو دیکھیں کس قدر والے کلمات ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حضور یہ بات کرتے ہیں، یعنی نسبت وہاں کرتے ہیں اور سنا رہے ہیں حضور کو کہ قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بتراب قدمیک. یہ تراب قدمیک جو ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کیسی کیفیات رکھتے تھے حضور کی بارگاہ میں اشعار کہنے کی. آپ کہتے ہیں یہ مبالغہ کر دیا، بڑھا دیا، یہ کر دیا. تو مبالغہ ایک حق ہوتا ہے، غیر حق ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. مبالغہ حق یہ ہے کہ جو درجہ اور مقام آپ کا ہے اس مقام میں رہ کر اگر گفتگو کی جائے تو وہ حق ہے. اور غیر حق کیا ہے؟ غیر حق یہ کہ نہ خدا کہے نہ خدا کا بیٹا کہے. ٹھیک ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو یہ دائرہ اس کے درمیان میں رہ کر جو کہیں. حضرت عمر نے کوئی چھوٹے جملے کہے ہیں کہ اللہ آپ کے پاؤں کے نیچے لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے. مجھے بتائیے اتنی گہرائی میں کوئی آپ جا کر بتائیے مبالغہ نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ واہ واہ. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میرا نام فضل الرحمان ہے، میں کوئٹے سے بات کر رہا ہوں. جی فضل الرحمان صاحب فرمائیے، کیا کہیے گا؟ بات یہ مثال رمضان شریف میں اگر روزے میں اگر کسی انسان سے بھول میں اگر پانی پی لیا، کوئی چیز کھا لی تو اس میں. ٹھیک ہے فضل الرحمان صاحب، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ کیا حال ہے؟ عامر بات کر رہا ہوں جی، بھاول نگر سے. جی عامر صاحب کیا کہیے گا؟ جی اللہ کا شکر. سر آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں. پہلے تو آپ کو اور مفتی صاحب کو ہر سال یہ شو اپنا پروگرام منعقد کرنے میں بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ. آپ کی محبتیں ہیں، آپ لوگ پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کی دعاؤں سے چل رہا ہے. جی محبت ہے. اور دوسرا پروفیسر صاحب ابھی پچھلے دنوں بھاول نگر آئے تھے جی، ان کی خدمت میں بھی میں سلام عرض پیش کروں گا. ہم سے ملاقات ہوئی تھی، بڑا پیارا پروگرام پیش کیا تھا جی بھاول نگر انہوں نے. جی وعلیکم. سر میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ اگر جماعت میں فجر کی جماعت پڑھنے ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہو رہی ہوتی ہے جب جماعت کی، تو ہم مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں تو ابھی داخل ہوتے ہیں تو سنتے ہیں ابھی
सुनते भी पढ़नी होती हैं, तो पहले सुनते अदा की जाए या जमात के साथ नमाज पढ़ी जाए? ठीक तो है, ये कंफ्यूजन है। ये बिल्कुल बिल्कुल आपको आमिर साहब बताते हैं। कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? तो मैं लगारी बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। जी लगारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना सलीम भाई? जी अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बस एक फरमाइश करनी थी कि उस दिन कल या परसों इफ्तारी के प्रोग्राम में एक सराइकी नात सुनाई थी इन्होंने, वही फरमाइश है, अगर वो पूरी हो जाए। चलें, कोशिश करेंगे यहाँ पूरी करें, और अगर यहाँ पूरी ना हो सकी तो इंशाअल्लाह इफ्तार के बाद जो है ना वो तो ज़रूर हम पूरी करेंगे। सवालों के जवाब भी लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नात ख़ानी सुनने के आदाब हैं, चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद ये चीज़ हमें मिल रही है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत हसन को हुक्म दिया और नात हुई। ये नात उस तनकीस के मुकाबले में हुई थी जो रिवायात में मिलता है कि जो मुशरिकीन और कुफ़ार मक्का हुजूर की तनकीस किया करते थे। तनकीद में अशार हज़रत हसन बिन साबित ने इजाज़त तलब की कि या रसूलल्लाह आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उनके मुकाबले में आपकी मदह करूँगा। एक तबका ये कहता है नात ख़ानी का कि अगर ऐसा है तो फिर जब वो नात उस वक्त पढ़ी होगी मुकाबलतन और नात हुई होगी तो सहाबा के जोश का और कैफियत का आलम क्या होगा कि हर तरफ या रसूलल्लाह की सदाएं लगती होंगी। दूसरा तबका कहता है जी नात को बस रोते हुए सर झुकाकर सुनना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नात सुनने वाले दोनों तबके कि जो बड़ी मोहब्बत और इखलास से नात सुनते हैं, कुछ यहाँ पर कुछ थोड़ा सा एक जुज़वी इख्तिलाफ रखते हैं, ये भी हम क्लियर करते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। पहचान है फरमाने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 10 बातें लाजिम कर लो। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, अहले हकीकत के लिए 10 चीजें इख्तियार करना लाजिम है। मार्फत में कामिल होना, किसी को रंज न पहुंचाना और न किसी की बुराई करना, लोगों से ऐसी गुफ्तगू करना जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों बने, गोशा नशीन होना, हर शख्स को अजीज व महबूब रखना और अपने आप को सबसे हकीर और कमतर समझना, अल्लाह तबारक व तआला की तस्लीम और रिजा की राह इख्तियार करना, हर दर्द व तकलीफ में सब्र करना, इज्ज़ व न्याज और सोज व गुदास पैदा करना, क़नात और तवक्कल पसंद होना, ना ही किसी को रंज पहुंचाना और ना ही किसी की बुराई करना। गरीब नवाज। खुशामदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तस्लीम साबरी के साथ। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। एक कॉलर और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? महबूब बोल रहा हूँ नया बात से। जी महबूब भाई। यार मेरा सवाल है, मैं पाँव से मोहताज हूँ। अच्छा। मैं आगे मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ कुर्सी के ऊपर। ठीक है। मेरे आगे कुरान शरीफ पढ़ते हैं लोग। ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। जी मुफ्ती साहब जवाब ले लें या दे दें? ये भी दे दें जवाब। एक तो रोज़े में भूल के खा पीने का मसला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो भूले से खा पी ले वो अपने रोज़े को पूरा करे, इसलिए कि उसे अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाया और पिलाया है। अगर जमात फ़जर हो रही है, कोई देर से आया, तो पहले वो गौर व तफक्कुर करे कि अगर उसे यकीन है कि सुन्नतें अदा करने के बाद सलाम से पहले पहले वो शामिल जमात हो सकता है तो अलहदा सुन्नतें पढ़ के फिर शामिल जमात हो। ठीक है। लेकिन अगर जमात के निकल जाने का खौफ है तो फिर तर्क सुन्नत करे और शामिल जमात हो जाए। ठीक। अगर ये कुर्सी पे बैठते हैं, सामने लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो बेहतर ये है कि वो कुरान पाक वाले किसी दूसरी जगह जाके पढ़ लें, इनके ऊपर कोई वबाल नहीं है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा वेदा भी तो नज़र आती है कि ऊपर बैठे नीचे कुरान रखा हुआ है, तो उन लोगों को चाहिए क्योंकि ये मोहताज हैं तो वो दूर चले जाएं, बल्कि रिक्वेस्ट कर दें ये कि आप थोड़ा सा उस तरफ पढ़ लें क्योंकि मैं मजबूर हूँ, तो ये बेहतर है। ठीक। उलमा और मशाइख भी महफिल में मौजूद हैं, कहीं जोश भी है, कहीं लोग भी खड़े हो गए, नारे भी लग रहे हैं, हाथ भी उठ गए हैं, कहीं रोने धोने की भी कैफियत है। तो दो तबके हैं जो कहते हैं जी ये नात ख़ानी सुनने का अदब है, दूसरा कहता है जी ये भी नात ख़ानी है। क्या कहते हैं उलमा? देखिए, एक तो मुतलक़न अदब है
ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. دوسرا ایک عارضی کیفیت ہے جو کسی ماحول کی وجہ سے، کسی اچھے شعر کی وجہ سے یا کسی اور تقاضے کی وجہ سے طبیعت پر طاری ہوتی ہے. ٹھیک. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے فتاوی رضویہ میں کہ جیسے ذات کی تعظیم ہوتی ہے ویسے ہی ذکر کی بھی تعظیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوتے تو کس قدر ادب ملحوظ تھا، اسی طریقے سے آپ کے ذکر کی تعظیم بھی درکار ہے. ٹھیک. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب سرکار کچھ بیان فرماتے تھے آپ کا ذکر ہوتا تھا، بلکہ بعد کی بھی کیفیات بیان فرمائی کہ کبھی ذکر ہوتا تھا تو ایک دم ساکت اور خاموش ہو جاتے تھے. ٹھیک. اور بہت غور سے اس کو سماعت فرماتے تھے. ٹھیک. تو اصل ادب تو یہ ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ نعت کی طرف متوجہ رہا جائے. ٹھیک ہے. آپس میں گفتگو کرنا، اٹھ کے چلنا پھرنا، دھکے دینا، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنا، یہ چیزیں غیر مناسب ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نعت خواں از خود ایسی کوئی معاملہ نہ کروائے کہ جس کو دیکھ کر خواہ کسی کے دل میں اعتراض پیدا ہو. مثال کے طور پہ ہاتھ اٹھائیں اور آپ جھومیں خوب میری نعت کے اوپر، ہاتھ اٹھائیں ہلیں بہت زیادہ. اب ذکر رسول ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے ہل رہے ہیں، قوم ایک دوسرے پہ گر رہی ہے اور اس طرح کا ایک بے ہنگم سا ماحول بن جاتا ہے. یہ قطعاً غیر مناسب ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ادب کے خلاف ہوگا. لیکن ایک ہے کہ ایک شعر پڑھا گیا اور بہت خوبصورت شعر اور طبیعت پہ ایک وسط کسی کیفیت طاری ہو گئی، اس پہ بے اختیار نعرے بھی نکل گئے، اس پہ کچھ لوگ بے اختیار کھڑے بھی ہو گئے. یہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے کہ شعر سن کے حالت رقص ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی، بعض اوقات یعنی وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اس طرح کی کیفیت اگر کسی پر طاری ہو تو وہ قابل گرفت نہیں ہے، کیونکہ یہ بعض اوقات غیر اختیاری کیفیت ہے جو اچانک کسی شعر کو سننے کے بعد طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. خصوصاً خوش الہان نعت خوان جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور ان کی گرفت بھی ہوتی ہے، الفاظ کے اوپر بھی، اشعار بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ادائیگی بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو دل کی کیفیت تو پھر بدلتی ہے. تو اس طرح اگر کسی پہ کیفیت طاری ہو جائے تو پھر اس وہ چاہے علماء مشائخ تشریف فرما ہو، اس وقت اس کیفیت کے طاری ہونے کے بعد کچھ حرکات کو سود اور قابل گرفت نہیں ہوگا. ٹھیک. اشعار کہتے ہیں جی بزرگوں کا کلام ہے، بزرگوں کے کلام سے شاہ صاحب فرق پڑتا ہے اور بزرگوں کا کلام ہونا چاہیے. تو اب ظاہری بات ہے، اب نعت خوانی کی محافل جتنی ہو گئیں، لوگ اب نعت خوانوں میں جو اکثر ہیں وہ تو ٹھیک ہے کتابوں سے لیتے ہیں، کچھ شعراء سے بھی لکھوا لی، کچھ ادھر سے لکھوایا، کچھ ادھر سے لکھوایا، تو وہ اثر بھی نہیں آتا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نعت کے انتخاب، اشعار کے انتخاب کے لیے کیا چیز ضروری ہے جو نعت خواں کو لازماً جسے فالو کرنا ہے؟ دیکھیے اس پہ بارے میں اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ نعت کہنا دو دھاری تلوار پر چلنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق جو عقیدے کی وضاحت قرآن و سنت کے اندر ہے اس کا وہ عالم ہو کہ جو جملے وہ لکھے وہ اس کے پیچھے ماخذ کوئی آیت بن رہی ہو، اس کا ماخذ کوئی حدیث بن رہی ہو، اس کا ماخذ صحابہ کی کوئی ادا بن رہی ہو، یا صحابہ کے یا ان مسلم شخصیات، مجمع علیہ شخصیات جن کے اقوال کو امت نے تمسک کیا اور اس کے ساتھ جڑے، ان کے اشعار اس کا ماخذ بن رہی ہو. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہ نہیں کہ جناب جو ہے کہ بس ایک شعر لے لیا جو آپ کی کیفیت بن رہی ہے اس میں آپ لکھ رہے ہیں. تو اس میں تو دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو اہانت کا پہلو ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑے بڑے اوصاف کے انکار کا پہلو ہے. ٹھیک ہے. تو محبت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توصیف میں ذکر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ چیزیں ہونا بہت ضروری. جیسا مصعب نے ذکر فرمایا کہ صحابہ کرام پر ایک روب رہتا تھا. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرط محبت میں بہت بلند تھے، محبت کا غلبہ تھا، یہاں تک کہ وہ تلوار سے اپنی گردن اتارنے کے لیے بھی تیار تھے اگر حضور اجازت مرحمت فرماتے. ٹھیک ہے. سیدنا صدیق اکبر نے غار میں خود اپنی جان کو پیش فرمایا. تو یہ محبت کی انتہا تھی. اپنی اولادوں کو حضور علیہ السلام کو عملاً قربان کیا. ٹھیک ہے. سرکار کی اولادوں پر قربان کیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسن کو آپ جو گلی میں کھیل رہے تھے یعنی بچپنے کے عالم میں، تو آپ نکلے تو دیکھ کر آپ سے رہا نہ گیا، امام حسن کو اٹھا کر اپنی گود میں نہیں بلکہ اپنے سر پر بٹھا لیا. ٹھیک ہے. تو مسند خلافت پر آپ جلوہ گر تھے. تو یہ کیفیات ان کے اندر تھی نسبتوں کی. میں یہاں پر جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماخذ تو یہی زبات بنیں گی، قرآن و سنت بنے گا، اکابر کے اشعار بنیں گے، صحابہ کے اقوال بنیں گے، یہ چیزیں جو ہے کہ اس کا ماخذ اصل بنے گا اور اس کے تحت جو ہے کہ اشعار کو لکھا جائے گا اور اشعار کو پڑھا جائے گا. ہر شخص کو یقیناً قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ ذوق محبت یا فرط محبت میں آئے تو وہ اشعار لکھے. وہ مقام مصطفیٰ کو جانتا کیا؟ حضور علیہ السلام کی درجات عالیہ کے بارے میں وہ کیا سمجھتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اس قدر محبت ہونے کے باوجود کبھی وہ حضور کے کپڑوں کی طرف نہیں لپکے.
سرکار کے امامے کی طرف نہیں لپکے. پوچھا وہ کیا ہے کہ محبت کے اندر بندہ اکثر جو ہے کہ وہ بے ڈھنگا ہو جاتا ہے یا جناب بے اعتدال ہو جاتا ہے, غیر متوازن ہو جاتا ہے. تو اس پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, امام ملت و دین, فرماتے ہیں کہ دراصل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے اور مقام کا روب جو تھا وہ ان کی محبت کے اوپر طاری تھا, جس وجہ سے وہ روب آپ کو ہلنے نہیں دیتا تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے خادم نے پوچھا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں کتنی دفعہ گئے؟ فرمایا تو میں رہتا ہی وہیں تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ آپ کا مزاج اور جو ہے کہ وہ محبت کی طرف آ, تو اگلا اس نے سوال کیا کہ سرکار کا چہرہ کیسا تھا؟ وہ فوراً پیچھے کیا. فرمایا تیری جرت کیسی ہوئی کہ تم مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے؟ فرمایا گیا تو میں کئی دفعہ بھی ہوں, لیکن کبھی جرت نہیں ہوئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے نظر اٹھا کر آپ کے چہرے کو دیکھ سکوں. تو یہ صحابہ کے اوپر سرکار کے مرتبے کا جو روب تھا, یہ اصل وہ چیز تھی جس نے اعتدال پر رکھا. ٹھیک, آپ نے پچھلے ادوار چند دہائیوں کی بھی محافل دیکھی ہیں, ایک ذوق آپ کا بھی رہا, شریک بھی ہونا, خود محافل کا انعقاد بھی کرنا. اس دور میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ کیو ٹی وی کی وجہ سے بھی پوری دنیا تک نعت خوانی پہنچی ہے, لوگوں میں ذوق بھی بڑھا ہے. بلا شبہ اس میں یار بھائی کیو ٹی وی کا بڑا کردار ہے, اور منضبط کرنے میں, متاثر کرنے میں بھی اور منظم کرنے میں بھی بڑا کردار ہے. اس میں تو کوئی کلام نہیں, کوئی شک نہیں. میں یہ بھی عرض کروں کہ جس طرح آپ نے فرمایا, یہ ہاتھ اٹھا کر خود کہلوانا, یہ تو یقینی صورت میں ایک فضا کو اپنے لیے ہموار کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ موضوع طبیعت جو ہے وہ شاعر بناتی ہے, لیکن نعت گو کے لیے صرف موضوع طبیعت ہونا کافی نہیں ہے. جب تک کہ اندر کی ایک لہر اس کے اندر نہیں ہے, اور اندر میں اس کے ایک جذب کی کیفیت نہیں ہے, اور پھر ساتھ ہی اس نے سیرت کا مطالعہ اور قرآن پاک کا مطالعہ اس طرح نہیں کیا جس طرح کہ وہ بتا رہا ہے, تو اسے کرنا چاہیے. تیسری بات یہ کہ میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں اکابر علماء کو کہ حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ جب نعت پڑھتے تھے تو مولانا روم وجد کرتے تھے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت منیر نے جو تضمین کی ہے زینت یاسین توئی, وہ حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ کی نعت پر تضمین ہے. وہ جب وجد کی کیفیت میں قریب المرگ ہو گئے تھے اور لوگوں نے انہیں تسلی دے کے اٹھایا تھا, تو اس کے بعد یہ وارد ہوئی تھی اور یہ آمد ہوئی تھی ان پر. تو یہ بھی ایک کیفیت ہے انعام. اب دیکھیے, تو آخری بات میں اس ضمن میں عرض کروں گا کہ 3 چیزیں محرک ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ پڑھ کون رہا ہے, اس کا لہن کیسا ہے, اس کا انداز کیسا ہے. وہ اگر بہت زیادہ اپنے آپ کو طاری نہیں کر رہا, غالب نہیں کروانا چاہتا غیر ضروری طور پر, تو پھر اس کا عالم بنتا ہے, کیف بنتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے کلام کون سا ہے, کس کا ہے, اور پھر سننے والوں کی سطح کیا ہے. اگر وہ سننے والوں کی سطح ایسی ہے کہ سمجھ کے اندر ہی سے ایک وقت کی کیفیت آ جائے, تو وہ بات دوسری ہے. ٹھیک ہے. ناظرین, ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں بابر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بابر صاحب. آج موضوع تو خیر کچھ اور چل رہا ہے, لیکن میرے ذہن میں پرسوں سے ایک سوال ہے, بلکہ 2 سوال ہیں. لیکن مجھے نمبر نہیں نظر آ رہا تھا جو جہاں پہ میں کال کر رہا تھا. آج مجھے نظر آیا تو میں کال کر رہا ہوں. جی جی. تو پہلے تو میں سب کو, آپ سب لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اور سوال میرا یہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ کہ کیا آج کے دور میں یہ جو ناموں کا کوئی علم ہے, کیا اس کا کوئی اثرات ہوتے ہیں واقعی زندگی میں؟ مطلب جس طرح سے ہم اگر شادی کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی بیوی کو اس نام سے لے کے تو آپ آئیں گے گھر میں تو عورت ہوگی, عزت ہوگی, یہ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جب اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے نام. جی میں سمجھ گیا سوال آپ کا. اگلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ رزق کے حوالے سے اور اولاد کے حوالے سے شادی کے بعد کہا جاتا ہے کہ رزق جو ہے وہ عورت کی مطلب بیوی کی قسمت سے ہوتا ہے, اور اولاد جو ہے وہ میاں کی قسمت سے ہوتی ہے. تو یہ کچھ سنی اور لکھی سنی پڑی باتیں ہیں, لیکن کنفرم میں نہیں ہے. میں سمجھ گیا, بالکل ضرور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. یہ پہلے بھی ڈسکشن میں آیا ہے, غالباً آپ نے مس کیا ہے. یہ بالکل یہی پرٹیکولر کویسچن جو ہے یہ کیا تھا ہم نے, تو اس کا جواب آیا. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ میں راول پنڈی سے سندس بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. تسلیم بھائی, یہ کوشچن میں نے بہت دفعہ لوگوں سے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن مجھے اس میں بہت کنفیوژن ہے. میں آج بڑی مشکل سے آپ کے پروگرام میں کال ملی ہے, اور میں آپ کا پروگرام
5-6 सालों से देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया, मुसलसल। बहुत शुक्रिया और जी। मुफ्ती साहब को भी सलाम, मेरी बहुत पसंदीदा शख्सियत है ये। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा तस्लीम भाई, मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी का जो जानवर है उस पर हकीका भी कर सकते हैं हम? अच्छा, उसी जानवर पे? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। चेहरे अनवर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए मुनव्वर 14वीं के चांद के हल्के और दायरे की मानंद दिखाई देता था। हज़रत काब बिन मालिक बयान करते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूर होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूए मुनव्वर से नूर की शुआएं फूटती दिखाई देती थीं। यूं लगता जैसे चेहरे अक़दस चांद का टुकड़ा हो, और इससे हम जान लेते कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के आलम में हैं। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता था। खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तस्लीम साबरी के साथ। रूफी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। कलाम शामिल करते हैं, नात खानी ही आज मौजू है, तो नात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अल्लामा शहजाद मुजद्दिदी साहब का कलाम बिस्मिल्लाह पेश कर रहा हूँ। सुभान। हर दम हुजूर का फरमान हाथ में, हर दम हुजूर का फरमान हाथ में, कहने को नात चाहिए कुरान वाह 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 वाह, कहने को नात चाहिए कुरान हाथ, वाह वाह वाह, क्या बरमौजू इंतखाब किया। खाके दरे नबी से तयम्मुम की देर है, खाके दरे नबी से तयम्मुम की देर है, कौनो मकान को पाएगा इंसान हाथ में। वाह वाह, कौनो मकान को पाएगा इंसान हाथ में, कहने को नात चाहिए कुरान हाथ में, आई जो याद मुसहफ़े रूए नबी मुझे, वाह 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 वाह, आई जो याद मुसहफ़े रूए नबी मुझे, मैंने अदब से ले लिया कुरान हाथ में, वाह वाह, मैंने अदब से ले लिया कुरान हाथ में, इस पर लकीर खींच कर नाते हबीब की, इस पर लकीर खींच कर नाते हबीब की, मौला ने रख दिया मेरा ईमान
वाह 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 वाह। मौला ने रख दिया मेरा ईमान हाथ में। एक शेर और पेश करो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लब पर यहाँ भी नाते नबी के ज़मज़मे, लब पर यहाँ भी नाते नबी के ज़मज़मे, होगा वहाँ भी नात का दीवान हाथ में। वाह वाह वाह। होगा वहाँ भी नात का दीवान हाथ में, कहने को नात चाहिए कुरान हाथ में। वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब जो सवाल आए थे पहले तो उसके जवाब ले लेते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि नामों के असरात शख्सियत पर होते हैं या नहीं होते, तो बिल्कुल होते हैं। अच्छे नामों के अच्छे असरात होते हैं, बुरे नामों के बुरे असरात होते हैं। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वो नाम जो बुरा असर रखता था उसको तब्दील फरमा दिया करते थे। लेकिन यहाँ एक तवज्जो तलब बात ज़रूर है कि अच्छे नाम के कभी बुरे असरात नहीं होंगे। बाद लोग कहते हैं ये नाम बच्चे के लिए मुनासिब नहीं है, इसको चेंज कर दें, तबीयत पे मनफी असर मुरतब हो रहे हैं। ठीक। अच्छे नाम का कभी कोई मनफी असर नहीं होगा। ठीक, ये ध्यान रखें। ये इन्होंने कहा रिस्क औरत के किस्मत की होती है, औलाद शोहर की, बिल्कुल गलत है। रिस्क हर शख्स अपना खुद लेकर आता है, गोया कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दिया है, और औलाद अल्लाह ताला की मर्ज़ी से मर्द औरत दोनों की किस्मत की गोया कि होती है। ठीक है। और ये लफ्ज़ अकीका है, हकीका नहीं है, ऐन से होता है अकीका। कुर्बानी के जानवर में बिल्कुल अकीका भी कर सकते हैं, जैसे गाय वगैरह ले आए, 6 हिस्से आप कुर्बानी कर रहे हैं, किस अकीका कर लिया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक, अब तो मेरी बहन आपकी 5-6 साला जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी, और दूर हो भी जानी चाहिए। और आप लोग भी इसी यकीन से सवाल करते हैं इस फोरम पर कि आपका एतबार है इस फोरम पर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये एतबार और एतमाद कायम रखे। एक कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? तस्लीम भाई अजहान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अजहान भाई। जी तस्लीम भाई, एक सवाल करना है मैंने आपसे कि जो नात खानी के अंदर जिक्र और डफ होती है ये जायज़ है या नहीं? चलें ठीक है, ये तो बस तफसीली तौर पर मैं अभी जवाब नहीं दे रहा, बल्कि चलें यही जवाब सवाल ले लेते हैं। जी जी हाँ, देखें ज़िक्र इलाही की जो बाज़ औक़ात ऐसी सूरत बना ली जाती है कि ज़िक्र को बतौर म्यूज़िक सा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। या अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र नात के साथ इस अंदाज से होता है कि लफ्ज़ चब रहे होते हैं, इसके नाजायज़ होने में कोई कलाम नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नात खान पढ़ रहे हैं और पीछे कोरस में ज़िक्र चल रहा है, या साथ साथ जैसे नात खान खामोश हुए तो फिर साथ में ज़िक्र इलाही शुरू हो गया। इस तरह बादब तरीक़े से लफ्ज़ चबे नहीं और उसको एज़ ए म्यूज़िक माज़अल्लाह तरब के तौर पे यूज़ ना किया जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है। फिर ज़िक्र भी जायज़ है, नात भी जायज़ है। ठीक। दफ़ के मसले में काफ़ी इख्तिलाफी मसला है। दफ़ को फिर बाद में ना बजा लें आके, चलें बाद में क्योंकि अब सहरी का वक्फा है और उस पर हम बात कर लेंगे, एक तफसील के साथ कर लेंगे। फिर नात के हवाले से जो महाफिल में पैसे लेकर जाना, इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, तो ये सब सवालात सहरी के वक्फे के बाद इंशाअल्लाह होंगे। सहरी का वक्फा है, इस वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ। अल्लाह जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है वो अल्लाह की तरफ से नूर पर होता है। ये कायदा है शरीयत का। कोई शय इस्लाम के मुख्तलिफ फिक्री, एतकादी, साइंसी और असरी मौज़ूआत पर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के खिताबात का सिलसिला रोजाना सिर्फ QTV पर। आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तस्लीम साबरी के साथ, और कलाम शामिल करते हैं। रूफ़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। रूफ़ी साहब, ख्वाहिश है, अगर वो जिक्र हो रहा था, अभी शाह साहब भी कह रहे थे मैं मुद्दत से सांस में जी अगर वो कलाम फेमिनिन स्टाइल का कलाम पेश कर रहा हूं। जी जी। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ।
خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، کبھی تو سنے گا دعائیں میری، کبھی تو سنے گا دعائیں میری، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میرے سامنے ہو وہ کعبہ کی چوکھٹ، وہ رکن یمانی، وہ میزاب رحمت، میں صحن حرم میں کروں جا کے سجدے، میں صحن حرم میں کروں جا کے سجدے، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میرے سامنے ہو وہ گنبد خضرا، وہ روزے کی جالی، وہ کبھی چوم لوں جا کے خاک مدینہ، کبھی چوم لوں جا کے خاک مدینہ، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا، اسی کو خبر ہے وہ سب جانتا ہے، بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے، بلا لے گا سب کو وہ مرنے سے پہلے، میں مدت سے اس آس پر۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقت ہے سنہری بات کا۔ آج کی سنہری بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ پسند کرتا تھا، کرتا پہننا۔ اب میڈیکل سائنس لباس کے تعلق سے کیا کہتی ہے؟ کہتی کہ اس کی ریسرچ کہتی ہے کہ ڈھیلا ڈھالا لباس، لوز ڈریس ہے، اس کے پہننے سے مسلز کی گروتھ پر مثبت اثر پڑتا ہے، پٹھے چست رہتے ہیں، اور ڈھیلے ڈھالے لباس سے خون کا بہاؤ نارمل رہتا ہے، اور خون وائٹل آرگنز تک بغیر کسی دباؤ کے بآسانی فراہم ہوتا رہتا ہے، جس سے دل، دماغ اور آپ کا ڈائجسٹو سسٹم پر بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تنگ لباس ترک کرنے سے ذہنی اور اعصابی تناؤ میں کمی واقع ہوتی ہے، یعنی جسم ظاہری بات ہے گھٹا رہتا ہے، جب آپ بہت تنگ لباس پہنیں گے تو اس سے کمی واقع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اعصابی تناؤ اور کھچاؤ جیسے امراض سے ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر بچا جا سکتا ہے۔ ماہرین امراض معدہ اور ماہرین جگر امراض جگر تنگ لباس کو ترک کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی ایسا مریض جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر اچھا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی معدے کے امراض ہیں یا جگر کے امراض ہیں تو آپ تنگ لباس، بہت زیادہ چست لباس پہننا چھوڑ دیجئے۔ اسے ہدایت کرتا ہے کہ آپ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں۔ تنگ لباس سے اعصابی تناؤ کی وجہ سے ایک کیمیائی مادہ معدے میں پیدا ہوتا ہے، جس سے معدے میں تیزابیت بھی بڑھ جاتی ہے اور السر جیسا مرض پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔
یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند آپ دیکھ لیجئے، آج سے 1400 سال پہلے وہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ڈھیلا ڈھالا کرتا پہننا زیادہ پسند تھا۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ناظرین اکرام، سوال آج کا نوٹ فرما لیجئے، اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 3 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ جواب دینے کے لیے شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں میسج کے ذریعے۔ میسج ٹائپ کرنے کا طریقہ آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر موجود ہے۔ جو جیتے گا، فاتح قرار پائے گا، اسے جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر دیا جائے گا۔ یاد رہے، میں یہ ذکر کر چکا ہوں ایک دو بار پہلے بھی کہ انشاءاللہ جو ونرز ہیں رحمت سحر کے بھی اور افطار کے پروگرام کے بھی، وہ انشاءاللہ ویکلی ہم اناؤنس کیا کریں گے اور ان کو انشاءاللہ گفٹ ہیمپرز پہنچتے رہیں گے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد چند ایک بہت ریپڈ کوئسچنز میں نے علماء کرام سے کرنے ہیں۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ پہچان ہے غریب، فرمان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، سنت کی پابندی۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت خواجہ فقی ابو اللیث سمرقندی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں، ایک کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر پکارتا ہے، اے جنوں اور انسانوں، سن لو کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض سے غفلت کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت اور پناہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر نازل ہوتا ہے اور پکارتا ہے، اے لوگوں سن لو، جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرے، وہ کل بروز قیامت آپ کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ پہچان ہے غریب نواز۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، تسلیم صابری کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ آخری سیگمنٹ ہے جس میں گفتگو کی جائے گی۔ کچھ ریپڈ کوئسچنز ہیں۔ دف کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جی؟ دف کی نعت خوانی میں سے بحث تو نہیں ہو سکتی، میں ایک بس نتیجہ ہی نکال کر عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں چونکہ علماء کی آراء مختلف ہیں، جو ایسے علماء کو فالو کرتے ہیں جو اس کو اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ نہ سنیں اور نہ وہ مطلب ایسی کسی محفل میں شرکت کریں، ان کی مرضی ہے، اور جو بدلائل اجازت دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اور وہ سن بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک معتدل راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی دلائل کی روشنی میں، جواز کے دلائل کی روشنی میں دف کا استعمال کر رہا ہے تو نہ سننے والا یا جس کو ناجائز سمجھتا ہے اس پہ تانا زنی نہ کرے، ٹھیک، اور استعمال کرنے والا اس کو زبردستی مجبور نہ کرے۔ اور دونوں طرف دلائل ہیں، دلائل دونوں طرف ہیں، بالکل۔ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں بچیوں نے دف بجایا، اس میں پھر تعویلات ہیں، وہی میں نے کہا کہ ٹائم بہت کم ہے ورنہ اس پہ ہم ایک طویل بات کر لیتے۔ تو یہ خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حد اعتدال کو قائم کرتے ہوئے جانبین اپنے اپنے موقف پر قائم رہے، کوئی حرج نہیں۔ محفل میں شرکت کے لیے شاہ صاحب اجرت طے کرنا، مشاری شریک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نعت خواہ اور کمپیئر کے حوالے سے تو یقین ہمارے علماء اس حالات میں اس بات کو ذکر فرما دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے وقت کی تعین کرے اور تعین پر اجرت کا تقاضا کرے، لیکن ایسا کرے کہ جناب جو ہے کہ وہ اس کی گنجائش بھی موجود ہو، تو اس میں جواز کا حکم نکل سکتا ہے۔ ٹھیک، مجھے تو مفتی ابوبکر صاحب نے ذاتی طور پہ اجازت دی ہے۔ اچھا، ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ تم تو نظامت کی مد میں جو ہے پروگرام کو مینج کرنے کی مد میں نعت کا معاوضہ دے بھی، نعوذ باللہ کون دے سکتا ہے نعت کا معاوضہ؟ وہ تو ٹائم جو بندہ اسپینڈ کرتا ہے، آنا جانا، اخراجات، اس پر گنجائش ہے۔ ہمارے علماء نے جس طرح کہ تراویح کے قاری کی اجرت کے حوالے میں جو مسئلہ ہمارے وہاں ایک مختلف ہی رہا، یا امامت کا پر تنخواہ کے حوالے سے ایک مختلف ہی رہا، وہاں پر علماء نے اس قسم کے ہیلے ذکر فرمائے ہیں جو اس کی گنجائش کے حوالے سے بنتے ہیں۔ ہم اجرت کی بات نہیں کر رہے، ہم تو ایکسپینڈیچر کی بات کرتے ہیں، اجرت نہیں مانگتے۔
کہ جو آنا جانا اس میں ایکسپینڈیچر اگر فرض کریں کہ 10,000 ہے تو وہ نعت خواں 10,000 تو نہیں طے کر رہا, زیادہ طے کر رہا ہے, زیادہ ہو جاتے ہیں جی. اب میں کراچی آیا تو 1 لاکھ تو کرایہ لگ گیا. ہاں چلیں یہ تو سفر کرنے کے لیے وہ ہے نا, لیکن اگر ایکسپینڈیچر کی مد میں یہ چلیں, یہ اچھی بات جو آپ نے ایک پوچھ لی ہے, ایکسپینڈیچر کی مد میں تو پھر باقاعدہ ایک ایگزیکٹ چیز مانگنی پڑے گی. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ دعوت دے کر آپ کو بلا رہے ہیں تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری تو ہے نا کہ کم سے کم وہ آ رہے ہیں تو ان کو تو وہ دیں, لیکن یہ کہ باقاعدہ کلام پڑھنے کی اجرت لینا کہ میں کلام پڑھ رہا ہوں تو یہ شدید جو ہے معیوب ہے. ہاں یوں بھی ہوتا ہے جہاں سے اعتدال کی رہا ہے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تم نے اگر اتنے دیا نا تو پھر میں 2 کلام پڑھوں گا, اتنے تم نے دیا 3 کلام پڑھوں گا, ایسی صورت ہے سامنے آتی ہے. یہ غلط ہوگا, یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا پیسے جو نچھاور کیے جاتے ہیں نعت خواں پر, یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ قطعاً غیر مناسب ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں اردو کے الفاظ ہیں اور اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ قدموں کے اندر آئیں تو مناسب نہیں ہے, اور ویسے بھی یہ انداز جو ہے یہ مطلب ایک مناسب انداز نہیں ہے. ٹھیک ہے. پیسے ضرور دینا چاہیں تو ضرور دیں, لیکن ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس میں عموماً میں نے دیکھا ہے کہ اخلاص تو بہت ہی کم ہوتا ہے. جان بوجھ کے وہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے نا تو سامنے آ کے یوں چھوڑتے ہیں, پھر نعت خان کے اخلاص بھی متزلزل ہو جاتا ہے, آخر وہ بھی تقاضۂ بشریت پھر ایک شعر کو بار بار دہراتا ہے. پورا پاکستان وٹنس ہے, میں بڑی جگہ پہ کہہ چکا ہوں کہ نہ پھینکے پیسے, مگر لوگوں کی اپنی جو ہے نا وہ کیفیت جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے, ہمیں مزہ نہیں آتا. مال بھی تو ایک نعمت ہے نا, جیسا مشکات میں آتا ہے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کا مزدور, ان کا جو منتظم تھا, جو مال لے کر آتا تو آپ اس کو اٹھا کر چومتے تھے. تم نے کہا حضرت آپ مال کو چومنے, فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے, اگر یہ میرے پاس نہیں ہوتا تو میں کسی کے ہاتھ کا رومال بن جاتا. ٹھیک. گانے کی طرز پر فقہی مسئلہ تو میں علماء سے پوچھوں گا, آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے گانے کی طرز؟ اگر نہیں یہ خیر ٹھیک ہے کہ فقہی مسئلہ ہے تو, لیکن اس سے زیادہ سماعت کا مسئلہ ہے. ٹھیک. اور سماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کوریلیشننگ کہتے ہیں نفسیات میں, یعنی ایک چیز آپ بیان کر رہے ہیں اور اس کے تناظر میں کوئی اور چیز آپ کے ذہن اور فکر کو مغلوب کر لیتی ہے, تو یہ کوریلیشننگ ہے. ٹھیک. ایسی صورت میں اگر آپ گانوں کی طرز پر نعت پڑھ رہے ہیں تو ذہن وہاں چلا جاتا ہے, اور وہاں چلا جائے تو سوء ادب ہے. اس اعتبار سے اجتناب برتنا چاہیے, اس کا اپنا لحن ہونا چاہیے, اس کی اپنی کیفیت ہونی چاہیے, اس طرح کہ اگر اس لحن میں کوئی اور پڑھے کوئی اور چیز, چاہے وہ غزل ہی پڑھے, تو نعت تصور میں آ جائے. کوریلیشننگ اس طرح الٹی ہونی چاہیے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ہاں فقہ دیکھیں, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جس کا میں تھوڑی سی اس میں آپ کو وضاحت چاہوں گا کہ انتقال ذہن اگر کسی کا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ گانے اس نے سنے اور وہ پھنسے نعت خان, تو پہلا قصور تو اس کا اپنا ہے کہ اس نے کیوں اپنے ذہن کے اندر پہلے ایک چیز کو رکھا تھا. چلیں ٹھیک ہے, اس نے طائب ہو گیا ہے. دیکھیں طرز فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. وہ گانے کے ساتھ ملی تو بری محسوس ہوئی, نعت کے ساتھ ملے تو پھر اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور جیسے حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشہور گانوں کی جو طرزیں ہیں کہ سنتے ہی فوراً ذہن گانے کی طرف چلا جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کچھ اور تصورات اس کے ذہن میں آ جائیں, یہ مناسب نہیں ہے. یہ سننے والے کو بھی معیوب محسوس ہوتا ہے, اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا ہے. نعت خان ماشاءاللہ ویسے کریٹو مائنڈ ہوتے ہیں, بہترین طرزیں بنا سکتے ہیں, بہت اچھے ماشاءاللہ. کچھ ملتی جلتی تو ہو سکتی ہیں مفتی صاحب. اب مسئلہ یہ ہے کہ نعت خانوں میں شاید اگر میں کسی سے پوچھوں تو وہ نہیں بتا سکتا کہ کون سا ایسا نعت خان ہے جس نے گانے کی طرز پر نہیں پڑھا. بالکل صحیح. یہ اور بات ہے کہ خوش گمانی کرنی چاہیے کہ اس نعت خانے بھی ہو سکتا ہے وہ نہ سنی ہو, کہ بہت پرانے گانے کی طرز ہو اور نہ پتا ہو, اس نے اس کو ایک ترتیب دیا. جی ہاں بالکل ایسا, لیکن سننے والے نے سن رکھی تھی. جی ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے جو موجودہ دور میں یا سابقہ ادوار میں بہت زیادہ مشہور سانگ ہوتے ہیں, یہ تو سنتے ہی فوراً ایک دم وہاں ذہن چلا جاتا ہے. یہ ایسا مناسب نہیں ہے. باقی اگر کسی نعت خان کو خود معلوم نہیں تھا کہ میں گانے کی طرز اس میں لگا رہا ہوں تو بہرحال وہ قابل گرفت نہیں ہے. ٹھیک. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل اسی طرح ہے. اور پہلی بات یہ کہ گانوں کا کلچر اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اب اگر وہ نعت خواں کوئی نعت پڑھتا بھی ہے تو جو اس طرف زیادہ راغب رہے ہیں, اس طرف ان کا ذہن متبادل ذہن اس طرف زیادہ رہا ہے, ان کو اس بات سے زیادہ جو ہے وہ کشش پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک. لیکن جو سادہ طبقہ ہوتا ہے عموماً اگر وہ اس کو گانے کا اس کا تصور یا اس کی ساز یا اس کا سوز اس کے ذہن میں نہیں ہے, لیکن وہ کلام سمجھنے کے لیے وہ طرز اس کے دل میں اس راستے کو استوار کرتا ہے, تو اس کے لیے تو بڑا نفع کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن وہی جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو مشہور اور معروف چیزیں ہیں
اس نے تو یقیناً طرزوں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان بخاری شریف کے حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ طرز میں قرآن پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے, یہ ہے. اور یقیناً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجمع میں یا باہر جب پڑھتے ہوں گے اس طرح کے جس طرح کے جو ہے کہ وہ اونٹ چرانے والا جب غزل پڑھا کرتا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, تو ظاہر سی بات ہے وہ اشعار جو طبیعت سے بوجھ کو ہٹائیں تو وہ بھی کوئی طرز کی صورت میں تو ہوتے تھے نا. جی ہاں, تو یہ تو طرز مل میں بھی عرض سکتی کرنا ہے. چاہتا ہوں کہ نعت خوان جو ہیں وہ سہل پسندی کا شکار ہیں. وہ شعوری طور پہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کی کوئی طرز بنوائی جائے. اب شاعر سے کلام تو لے رہے ہیں, کسی کمپوزر سے اس کی طرز کیوں نہیں بنواتے جس کا طرز دے کر کلام دیتے ہیں. آپ اب تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس طرف چلے گئے. ہاں جی, پہلے طرز دی جاتی ہے شاعر کو کہ اس پہ لکھنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کلام کے اندر ہجر کی کیفیت ہے اور جو طرز ہے اس میں وہ دوسری طرز بنانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے, میں نے یہ دیکھا وہ ایفیکٹو کمیونیکیشن ہے ہی نہیں. طرز بنانے کا طریقہ یوں ہوتا ہے جیسے بس چٹکیاں بجا رہے ہیں اور کہا اب دیکھو کیا بن رہی, تو یہ طریقہ آپ خود دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو کانٹینٹ دیکھیں کہ اس کا موڈ کیا ہے اور اس پر کیا موڈ آنا چاہیے. حضوری کی کیفیت ہے, ہجر کی کیفیت ہے, یا کوئی جوش و جذبے کی کیفیت. ایک وقفہ لینا ہے, میں اس پر ناظرین انشاءاللہ ہم کچھ تفصیلی بات کریں گے. ماہ رمضان میں چونکہ موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں, لوگوں کی دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے ایک لمیٹڈ ایک خاکہ بنا کر اسی موضوع سے ہم نے سوالات کا انتخاب کیا. انشاءاللہ رمضان کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اس پر ایک پورا ڈاکومنٹ ہم تیار کریں پروگرامز کا, جس طرح خوشبو حسان ہمارے ہاں پیش کیا جاتا تھا, بہت سے اور نعت کے حوالے سے ادبی پروگرام, علمی پروگرام پیش کیے جاتے تھے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پر ایک علمی اور ادبی پروگرام جس میں فقہی مسائل بھی شامل ہوں گے اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے بعد, ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. میلاد النبی ایک ایسی مستند تصنیف جس میں آپ جان سکتے ہیں عید میلاد النبی کے موقع پر جلسے, جلوس, کھانا کھلانا اور چراغاں کرنا کیسا ہے. کیا میلاد النبی منانا بدعت ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج ہی اپنے قریبی بک شاپ سے طلب فرمائیں. منٹس ہیں جو انشاءاللہ کلام ہم شامل کریں گے. میں چاروں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پر ایک سیریز ہم مرتب کریں گے, اور نعت خوانی کے تعلق سے, اس کے آداب کے تعلق سے, اور نعتیہ ادب کے تعلق سے, نعتیہ ادب کی تاریخ کے تعلق سے انشاءاللہ یہ گفتگو بہت تفصیلی, میں نے پروفیسر صاحب سے بھی گزارش کی ہے, شاہ صاحب سے بھی اور مفتی صاحب سے بھی گزارش کی ہے. انشاءاللہ اس پر ایک پروگرام ہم تفصیلی ایک سیریز کیو ٹی وی پر انشاءاللہ پیش کریں گے اور آپ کو بہت جلد بتایا جائے گا. کل انشاءاللہ پروگرام کا موضوع گھریلو جھگڑے ہوں گے, اور گھریلو جھگڑوں کا سبب کون ہوتا ہے. ساس ہوتی ہے, بہو ہوتی ہے, نند ہوتی ہے, یا دیورانی جٹھانی ہوتی ہے. تو یہ سارے انشاءاللہ کل کے گفتگو میں آئیں گے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. روفی صاحب آخر میں کلام پیش کریں گے. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیم بات. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام, میٹھا میٹھا ہے میرے نبی جی کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے مصطفیٰ کا نام. جس نے آگے سنبھالا ہے دارین کو, جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو, جس کے دم سے ہی یہ رونقیں ہیں تمام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے آقا کا نام, میٹھا میٹھا ہے
وہی حسنی حسین چمن کے ہے پھول نور مولا علی جان زہرا بتول جن کے نانا رسول خدا سی مقام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام وقت لائے خدا اور کھڑے ہو کے روضائے سرکار پر پیش مل کر کرے ہم درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا